میت کے حقوق۔ میرے دوستو، جب بھی کوئی بندہ گھر میں بیمار ہو، اس کے حق ہیں ہمارے اوپر، ہم اس کی تیمارداری کریں، اور یاد رکھیں آخری لمحے تک، جب تک موت طاری نہیں ہوتی، اسے زندگی کی امید دلاتے رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پر مسلمان کا حق ہے۔ آخری لمحے تک ہم بیمار بندے کو صحت مند ہونے کی امید دلاتے رہیں۔ بیمار شخص کے پاس ایسے کسی بندے کو نہ بیٹھنے دیں جو اس کو ڈرائے، اس کو گھبرائے اور اس کو کہے کہ بس تو ہن بس ایک دو دن دا پرانا ہے، یہ نہ کہے۔ اب اگر موت طاری ہونے کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اب کیا کرنا ہے؟ کسی بندے پر بھی نزع کی کیفیت محسوس ہو کہ اب اس کے اوپر نزع طاری ہے، اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کمرے میں وہ شخص ہو وہاں سے تصویریں ہٹا دی جائیں۔ اس کمرے میں حیض نفاس جس عورت کا ختم ہو چکا اور ابھی غسل نہیں کیا، اس کو اس کمرے میں نہ جانے دیں۔ جس شخص نے جنبی ہے، اس پہ غسل فرض ہے اور غسل نہیں کیا، وہ بندہ بھی اس کمرے میں نہ جائے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ رحمت کے فرشتوں کو ناپاک شخص سے اذیت ہوتی ہے، اور اس وقت میت کے پاس یاد رکھیں جو بھی گفتگو کریں گے وہ فرشتے اس پر آمین کہیں گے، اس لیے اس وقت کوئی بری بات زبان سے نہ نکالی جائے۔ جہاں پر وہ قریب المرگ شخص پڑا ہے وہاں کسی سمجھدار بندے کو پاس بٹھانا چاہیے جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی یاد کرے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین تلاوت کرو، دیکھو کہ اس کی روح مشکل ہو چکی ہے جسم سے نکلنا، تو یاسین شریف اور سورہ رعد، یہ دو صورتیں یاد کر لیں۔ کون کون سی؟ سورہ یاسین اور سورہ رعد، یہ دو صورتیں وہاں پر تلاوت کریں اس کے چہرے کی طرف بیٹھ کر ایستا آواز سے۔ جب دیکھیں کہ روح اب پیروں کی طرف سے نکل چکی ہے تو اس کے قریب بیٹھ کے دھیمی آواز میں بیٹے، بھائی، چچا، ماموں، اس طرح کے لوگ پاس بیٹھ کے کہیں لا الہ الا اللہ، لا، اس آواز اس کے کان تک پہنچے، تیز نہ ہو، یا پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں کلمہ پڑھنا آسان ہے تو کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پاس پڑھتے رہیں، اس کو نہ بولیں کہ تو بھی پڑھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو کہتے ہیں حدیث میں تلقین کرنا۔ یہ میت کو تلقین ہو رہی ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب جب دیکھیں کہ میت یعنی کہ وہ قریب المرگ شخص، اس کی زبان سے بے ساختہ ادا ہو گیا لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو اب بولنا بند کر دیں، اب اس کے پاس کوئی کلام نہ کریں۔ اب اگر اس نے کہا کہ مجھے پانی دو، پیاس لگی ہے، کوئی بات کر لی، تو پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ مطلب موت کے وقت اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک سرور کائنات نے فرمایا، حدیث ہے، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یہ ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ یاد رکھیں، تو اس کے بعد اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں پڑھنا، خاموش ہو جانا ہے۔ اگر سورہ یاسین پھر پڑھنی تو ایستا آواز سے پڑھنی کہ وہ کسی بھی طرح، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے نا جسم سے، تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ روح جب نکلتی ہے تو وہ تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے روح کا بدن سے نکلنا۔
جب روح گلے تک آ جائے تو اب بولنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تلقین بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ کمرے میں خوشبو ہونی چاہیے اس کے کمرے میں، تاکہ فرشتوں کو راحت ملے۔ اب جب اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کے جسم سے روح جدا ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب چوڑی پٹی لینی ہے، کپڑے کی چوڑی پٹی لینی ہے، باریک رسے کی طرح وہ پٹی نہ ہو، چوڑی پٹی لینی ہے، اور وہ پٹی یہاں رکھ کے سر کے اوپر باندھ دینی ہے کہ اس کا منہ کھلا نہ ہو، اور اس کی جو آنکھیں ہیں، آنکھیں وہ اس طریقے سے بند کر دینی ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ اگر اس وقت آنکھیں بند نہ کی تو پھر وہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ تو آنکھیں بند کر دیں، چوڑی پٹی اس کی یہاں باندھ دیں، اور میت کے اوپر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر کے، اور ویسے بھی آخری لمحے کوشش کریں جو بندہ پاس ہو تو وہ اس کا چہرہ قبلے رخ کر دے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے کپڑا ڈال دیا جائے، صاف ستھرا اچھا کپڑا ڈال دیا جائے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں کہ میت کے جسم پر موجود تمام کپڑے وہ اس کی اولاد یا کوئی بھی رشتہ دار استعمال کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں میت کو جو کپڑا لگ جائے نا تو اس کو پھینک دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، یہ اسراف ہے، ضائع کرنا ہے۔ صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس نیت سے صدقہ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے لیے منع ہو گئے، یا ہمارے جو ہے نا وہ شاید ہمارے اوپر کوئی آفت آئے گی۔ تو میت کا جو لباس ہے وہ ہمارے رشتہ دار کا ہی لباس ہے، اس کو ہم پہن سکتے ہیں، اس پہ کسی طرح کی کوئی نہ آفت ہے، نہ کسی طرح کی کوئی مصیبت ہے، نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے۔ اب جب اس کو ڈھانپ دیا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمارے ہاں غسل دینے کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہم عموماً پروفیشنل لوگوں سے غسل دلواتے ہیں، ہم کس لیے؟ مجھے بتائیے، جو بندہ اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا تو اس کی زندگی کسی کام کی ہے؟ جو بندہ اپنے تائے کو، دادا کو، نانا کو غسل نہیں دے سکتا تو اس کی زندگی کس کام کی؟ ڈگریاں کس کام کی؟ اس کی گاڑیاں کس کام کی؟ اس کا پیسہ کس کام کا؟ تو یاد رکھیے، غسل میت کو دینے کا سب سے بہترین اور اچھا انداز یہ کہ اس کا قریبی رشتہ دار غسل دے، کیونکہ قریبی اس کے ساتھ نرمی کرے گا۔ اب آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو توجہ سے سن لیا، مووی بھی بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، یہ آپ لے لیجئے گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، موت ہمارے گھر بھی آئی، ہر ایک کے گھر میں آنی ہے، ہم سب نے مرنا ہے، اس سے کوئی بھی بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ بعض دفعہ موت کی بات کریں تو لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی، بھائی یہ خراب ہو یا نہ ہو، آنی اپنے وقت پر رہے، پہلے نہیں آئے گی کہ مقصد کہیں سے ہم نے بات سن لی تو ہم مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ موت بات سننے سنانے سے نہیں آتی، موت رب کے قلم نے لکھی ہے، اسی وقت آنی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ سن لیجئے۔ غسل ہم نے دینا ہے تو ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے میت ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے 4 بندے قبرستان بھیج دینے فوراً، ٹھیک ہے؟ اپنے عزیز و اقربا میں 4 افراد کو آپ نے قبرستان بھیجنا ہے، ساتھ میں ہمارے علاقے کے لوگ بھی جو قبر بناتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے بھی ساتھ ہوں کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو کہیں کہ تم جلدی جاؤ اور قبر تیار کرو۔ یہ میت ہونے کے فوراً بعد 4 افراد آپ نے رکھنے ہیں غسل دینے کے لیے، اور 2 سے 3 بندوں کی ڈیوٹی لگانی ہے جو تمام مساجد میں اعلان کرائیں اور وہ میسج کریں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اطلاع عام کریں۔ حضور فرماتے ہیں یہ مستحب ہے، اطلاع عام کرو تاکہ زیادہ لوگ جنازے میں آئیں، اور زیادہ لوگوں کے جنازے میں آنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہونے کے امکانات واضح ہو جاتے۔ اب یہ طریقہ کار آپ جب تقسیم کر لیں گے تو حدیث پر عمل ہوگا۔ نبی پاک کی بہت ساری حدیثیں ہیں میت کو جلدی دفنانے کے بارے میں،
اور اس طریقے سے کام جب بانٹ دیں گے تو آپ اپنے اس معاملے سے جلدی فراغت پا لیں گے. ہمارے یہاں سارے اس وقت جو ہے نا وہ یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی، پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو یہ آپ نے اس طریقے سے ایک بندہ ہوش حواس میں ہونا چاہیے ایسے موقع پر. تو قبر اپنے وقت پر تیار ہو جائے گی. اب 4 بندے آپ نے غسل کے لیے رکھیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے، میں سٹیپ وائز ہر چیز آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اب آپ نے گھر کے اندر 2 خواتین کی ڈیوٹی لگانی ہے جو پاک ہوں، مقصد حیض نفاس کی نہ ہو. ان کو کہیں کہ وضو کریں، وہ وضو کر لیں. تو ان کو آپ نے 2 بالٹی جتنا پانی گرم کرنے کا بتانا ہے، اور انہیں یہ بھی کہنا ہے کہ پانی کے اندر ہاتھ نہیں لگانا. ہاں وضو کر لیں تو پھر وضو کیا ہوا ہاتھ پانی میں لگا سکتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ گرم ہوا ہے کہ نہیں. 2 بالٹی جتنا پانی جو ہے وہ خواتین کو کہیں، کیونکہ ان کا کام ہے چولہا جلانا، آگ جلانا، آسانی ہو جائے گی. اور اس کے اندر آپ نے طاق عدد بیری کے پتے ڈالنے ہیں. یہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. بیری کے پتے اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ جو بیری کا پتا ہے اس سے جھاگ ابلا ہوا، جب پانی ابلتا ہے تو اس کی جھاگ بیری کے پتوں کی پانی میں آ جاتی ہے اور وہ میل صاف کر دیتا ہے، جسم کی میل صاف کر دیتا ہے. تو وہ پتے اس میں آپ 9 ڈال دیں، 11 ڈال دیں، 13 ڈال دیں، وہ پتے اس کے اندر ڈال دیں. اب پانی تیار ہو گیا. آپ نے 2 لڑکوں کو بھیجنا ہے جو کفن لے آئیں. کفن یاد رکھیں کھلے بار کا لینا ہے. کفن کھلے بار کا ہونا چاہیے جو لپیٹیں تو جس کے اندر لپیٹنے پر جسم جو ہے وہ نظر نہ آئے، اوپر کا جسم نظر نہ آئے. کھلے بار کا کفن اور کورے لٹھے کا سفید چٹا کفن لیں. میلا کفن میت کو نہیں دینا چاہیے، یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے. اب کفن، عورت کا کفن اس کے شوہر کے ذمے ہوتا ہے، یاد رکھیں. ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ عورت کے پیکے والے جو ہے نا وہ کفن دیں. پیکے والوں پر کفن نہیں ہوتا، ان کے اوپر ان کی وراثت ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں باتیں بن گئی ہیں نا، بھئی کفن دے دیا، جہیز دے دیا تو ساڈی دھی فارغ ہو گئی. نہیں، یہ کفن اس کے میکے پر نہیں ہے، کفن شوہر کے ذمے ہے جو اس کا مقصد کفالت کرنے والا ہے، اس کے ذمے ہے کفن. یہ بات یاد رکھیے گا. بہرحال اس کے اگر بھائی دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں. میں ایک ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں کہ ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے جو اس کا کفیل ہے. اب کفن جب آ گیا تو آپ نے کفن کو کاٹ لینا ہے نہلانے سے پہلے. کفن کو پہلے تیار کر لینا ہے. اب کفن تیار کیسے کرنا ہے؟ یاد رکھیے مرد اور عورت دونوں کے کفن میں سلائی نہیں ہے. سلائی نہیں ہے. ہمارے بہت زیادہ دیہات ہیں جہاں پر کفن سیلا جاتا ہے، تو یہ مکروہ ہے، اسلام کو پسند نہیں ہے. مرد کا کفن، عورت کا کفن تفصیل سے سن لیجئے. اب مرد کا کفن 3 کپڑے ہوتے ہیں، 3 کپڑے. وہ کیسے بنانا ہے وہ سن لیں. اب میت، مثال کے طور پر یہ میت اس طرح لیٹی ہوئی ہے، آپ نے وہ کفن لیا اور اس کفن کی ایک جو نکر ہوگی، ایک کونا ہوگا، اس کونے کو میت کے سر کے پاس رکھیں اور ادھر سے کپڑے کو لے جاتا ہوا یہ ماپ لے رہے ہیں آپ. وہ کفن جہاں میت کے پیر ختم ہو رہے ہیں وہاں تک آپ نے ماپ لے لیا. اب اس ماپ لینے کے بعد 2 بلشت آپ مزید آگے کر لیں، 2 گٹھیں، 2 بلشت آگے کر لیں اور وہاں سے کینچی سے کاٹ لیں. اس کو کہتے ہیں لفافہ. یہ میت کا ایک کپڑا تیار ہو گیا، لفافہ. اب اس کے بعد پھر آپ نے کاٹ لیا، پھر ایک کونا آپ میت کے سر پر کے پاس رکھیں، دوسرا میت کے پیروں کے پاس رکھیں، یعنی قد کے برابر لے کے کینچی سے کاٹ لیں. اس کو کہتے ہیں ازار. یہ 2 کپڑے ہو گئے. تیسرا کپڑا ہوتا ہے قمیص، جسے کفنی بھی کہتے ہیں، قمیض پہنانا جسے ہم بولتے ہیں. اب اس کی پیمائش کیسے لینی ہے؟ وہ آپ نے کپڑے کا جو مقصد بر ہے اس کو ڈبل کر لیں.
کپڑے کو ڈبل کر لیں. اب ڈبل کپڑا کندھے کے پاس رکھیں اور میت کے گھٹنوں کے نیچے تک وہ ڈبل کپڑا ہوگا اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا, ڈبل کپڑا نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے. یہ اس طریقے سے جو کپڑا آپ لیں گے وہ میت کے کندھے سے لے کے میت کے گھٹنوں کے نیچے تک آدھا کپڑا نیچے آ جائے گا, پھر سر اس کے اندر نکال کے آدھا کپڑا اس کے اوپر ڈل جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اب جو ہم نے اس میں گلا بنانا ہے, اس میں بھی بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ گلا کیسے بنانا ہے. تو وہ گلا اس طرح نہیں بنانا جس طرح یہ ہمارے گلے قمیضوں کے ہوتے ہیں, وہ صرف ایک ٹک دینا ہے. اس میں سنت طریقہ جو مرد کی قمیض ہوگی اس کو آپ نے یہ کندھوں کی سائڈ پہ یوں چیر دینی, بیچ میں جس سے سر نکل آئے یوں چیر دینی, اور جو عورت کی قمیض ہوگی اس کو آپ نے یوں چیر دینا ہے, یعنی سینے کی طرف چیرا دینا ہے, اور اس کا کوئی کاراگری نہیں ہے. اب یہ کفن مرد کا تیار ہو گیا. عورت کا کفن یہی ہے, بس وہ چیرے کا فرق ہے کہ عورت کا سینے کی طرف چیرا ہے, مرد کا کندھوں کی طرف چیرا ہے. اب کیا کرنا ہے, عورت کے 2 کپڑے اور تیار کرنے ہیں, اس میں بھی کوئی سلائی گھڑائی نہیں ہے, کوئی کاراگری نہیں ہے. ایک آپ نے 3 ہاتھ مطلب 1.5 گز اوڑھنی بنانی ہے. اوڑھنی جو ہماری تقریباً 1 بلشت کی چوڑی ہوگی اور لمبی ہوگی 1.5 گز, 3 ہاتھ, وہ آدھی نیچے رکھی جائے گی قمیض کے, اور جب قمیض پہنا دیں گے تو آدھی اس کے منہ پر آ جائے گی. یہ طریقہ کار ہے. 1.5 گز کی ہوگی, آدھی نیچے رکھ دیں, آدھی اوپر یوں ڈال دیں گے. 5واں کپڑا عورت کا ہوتا ہے, جب سارا کفن آپ پہنا دیتے ہیں تو ایک اضافی کپڑا ہوتا ہے جو کندھوں سے لے کے گھٹنوں تک ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں سینہ بند, وہ اوپر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے. یہ 5 کپڑے ہیں عورت کے, اس میں کوئی سلائی نہیں ہے. کئی جگہ مجھے ایک مولوی صاحب نے فون کیا, جی ہم ایک جگہ لوگ لڑ پڑے ہیں کہ عورت کا کفن سلا کیوں نہیں ہے. بھائی یہ سب جاہلانہ طریقے مروج ہو گئے, علم پہنچا نہیں ہے, تو اب اس میں ہم پریشان ہوتے ہیں. تو نہ عورت کے کپڑے میں سلائی ہے نہ مرد کے کفن میں سلائی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اب یہ کفن تیار ہو چکا, اب میت کو غسل دینا ہے. اس کا طریقہ کار, پانی تیار ہو چکا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. 4 بندے آپ نے غسل کرانے کے لیے اپنے ساتھ رکھے ہیں, قبر ادھر تیار ہو رہی ہے. اب اس کو غسل دینا ہے تو اس کا طریقہ کار سنیے. غسل کوشش کریں میت کے پاس وہ بندہ ہو جو نمازی ہو, اور میت وصیت بھی کر سکتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے غسل دے. اگر ممکن ہو تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے, یا پھر اس کا قریبی عزیز بیٹا, بھتیجا, بھانجا, ماموں, اس طرح کے لوگ اسے غسل دیں تو اس کو راحت ملتی ہے, اس کی روح کو سکون ملتا ہے. اب کیا کرنا ہے کہ جو پھٹا ہم لاتے ہیں غسل دینے کے لیے, ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں, انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں میت کو دینے والے پھٹوں کی حالت دیکھ لیں, قبرستان کی حالت دیکھ لیں, جناز گاؤں کی حالت دیکھ لیں. یہ وہ مقامات ہیں جہاں میں نے اور آپ نے لازمی جانا ہے, لیکن لوگوں کو سوچ نہیں آتی کہ یار یہ چیزیں بھی بیسٹ ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں. کاش. تو میرے دوستوں, اب گھر کے اندر کچی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ پانی ڈالا جائے تو پانی کے چھینٹے اڑ کے, اگر فرش ہے تو تھوڑا سا توڑ دیں نیچے پانی, یا پھر کوئی نیچے کھیلی بنا لیں, نالی بنا لیں تاکہ پانی اس میں اتر کے آگے چلا جائے اور غسل دینے والوں کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں. اب وہ جو پھٹا جس کے اوپر میت کو لٹانا ہے, سب سے پہلے اسے دھو لیں. دھونے کے بعد اسے اگربتی کی دھونی دے دیں, اگربتی کی دھونی دے دیں. اگربتیاں جلا لیں, دھواں جب ہو تو پھٹے کو اس طریقے سے لٹا دیں اور اس کے چاروں طرف سے یوں دھونی دے دیں کہ وہ ہلکی پھلکی اس کے اوپر خوشبو ہو جائے. اب وہ پھٹا رکھ دیا, پانی پاس لا کے رکھ دیا. اب آپ چارپائی جہاں بھی رکھی ہوئی ہے اس کو لائیں,
اور چارپائی کو قریب میں وہاں پر پھٹے کے قریب رکھ دیں. اب چونکہ 4 بندے آپ نے رکھے ہیں، یاد رکھیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے وہاں پردے کا اہتمام کر دیں کہ غسل دینے والوں کے علاوہ کوئی بندہ اس میت کی طرف دیکھ نہ سکے. کئی لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بری عادت ہے، اچھی عادت نہیں ہے. صرف 4 بندے اس کو جو غسل دے رہے ہیں مجبوری ان کی نظر پڑے اور کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اب وہاں اس کو اٹھائیں، پھٹے کے اوپر افراد لٹا دیں. جب پھٹے پر لٹا دیا آپ نے، اب آپ ایک کپڑا منگوائیں جو آپ نے پردے کے لیے اس کے جسم پر ڈالنا ہے. کوئی موٹی چادر ہو، باریک چادر نہ ہو کہ پانی ڈالیں تو اس کے اعضاء جسم کے ظاہر نہ ہوں، نظر نہ آئے. عورت ہو تو کندھے سے لے کے گھٹنوں تک پورا اوپر کپڑا ڈلا ہو، مرد ہو تو وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا کپڑا جو ہے اس کے اوپر ڈلا ہوا ہونا چاہیے. اب جب یہ کپڑا لے لیا تو آپ اس کی قمیض اتاریں. اب قمیض کیونکہ یہ کونیاں اکڑ جاتی ہیں تو قمیض اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کینچی لیں اور اس طریقے سے بازو کو کاٹ دیں اور ادھر والے بازو کو بھی کاٹ دیں اور اس کا 2 لڑکے اس کی پیٹھ کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں اور نیچے سے اس کے جو ہے وہ نکال لیں قمیض، اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں پردے والا اور اس کے جو تہبند یا شلوار ہے اس کو نکال لیجئے. نظر شرمگاہ پر حتی الامکان نہیں پڑنی چاہیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کپڑا لیں، 2-4 پیس کفن کے کپڑے سے ہی کاٹ لیں ریزرو رکھنے کے لیے. وہ آپ اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا لپیٹ لیں. ایک شخص وہ کپڑا اٹھا کے پانی ڈالے اور دوسرا اس کو استنجا کروا دے. استنجا کروائے اور وہ جو بھی ناپاکی وغیرہ ہے، نجاست ہے، اس کو وہاں سے دھو دے. اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اب ایک کو کہیں کہ وہ گرم پانی کو مکس کر کے بالٹی تیار کر کے آپ کو دے دے، تو وہ آپ نے میت کو الٹی جانب، مقصد اس طرح لیٹا ہوا ہے میت تو یہ اس کی الٹی جانب ہے، یہ سیدھی جانب ہے، یہ الٹی جانب اس کو اس طرح مقصد پہلے وضو بہرحال کرا لیں، وہ سنت ہے. مقصد اس کا منہ دھو دیں، اس کے کونیوں سمیت ہاتھ دھو دیں، پیر دھو دیں، مسح کرا دیں، وضو ہو جائے گا. ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرانا میت کے اوپر نہیں ہے، بس ویسے آپ روئی لیں اور روئی سے آپ ناک کو صاف کر لیں. کوئی چیز نکل جاتی روح نکلتے وقت، منہ کو ہلکا سا صاف کر لیں. اور اس طرح یہ 4 جو فرض وضو کے ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونا اور پیر دھونا، مسح کرانا، یہ آپ نے کرا لیا. اس کے بعد ایک بالٹی پانی کی تیار ہوگی تو اب میت کو کیا کریں کہ یوں الٹی جانب، اب 2 بندوں نے ٹیک دے دی ہے، اب ایک بندہ پانی ڈال رہا ہے اور ایک ہاتھ مل دے اس کے جسم پر. اگر اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے تو پھر اس کو سیدھی جانب یوں کریں اور اس سائڈ پر سارا پانی اس کے بدن پر ڈال دیں. وہ کپڑا جو پردے والا ہے وہ بھی اوپر کر کے نیچے سے ڈولو پانی کے اس کے ٹانگوں کے اوپر بھی ڈال دیں. آپ صابن سے داڑھی اور بال بھی دھو سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ اس کا غسل اس انداز سے ہو چکا. اب اس کو ہلکا سا پیچھے سے ٹیک دیں، یعنی سر اٹھائیں اور کمر سے ہلکا سا ٹیک دیں اور جو پیٹ ہوگا پیٹ کو اس طریقے سے ہلکے ہلکے پیٹ کی جگہ کو یوں کہ لسا دیں. اب اس سے اگر اس کے پیٹ میں کوئی مادہ ہے تو وہ نکل جائے گا. اگر مادہ وغیرہ کوئی چیز نکلی ہے تو اب دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب پانی ڈالیں اور اس کو بہا دیں. آخری بالٹی پانی کی جو ہوگی اس کے اندر کفور ملا دیں. کفور اچھے طریقے سے ملا دیں. کفور ملانے کے بعد اس کے جسم پر وہ خوشبو والا پانی جو ہے وہ سر سے لے کر پورے جسم پر آپ ڈال دیجئے. چاہے اس طرح کروٹیں دلا کے وہ خوشبو والی بالٹی ڈال دیں. اب اس کا غسل کمپلیٹ ہوا. اب کیا کرنا ہے کہ اس کو خشک کپڑا لیں اور یوں چہرے پر جسم پر وہ خشک جسم پانی خشک کر دیں. اب چارپائی کے اوپر آپ نے کفن کو جو ہے وہ ڈالنا ہے.
خشک ہو گیا تو چارپائی کے اوپر کفن ڈال دیں. پہلے لفافہ ڈالنا ہے جو ایک ایک بلشت دونوں سائڈوں سے, سر سے اور پیر سے ایک ایک بلشت بڑا ہوگا, وہ پہلے ڈال دیں. اس کے بعد میت کے قد کے برابر جو کپڑا ہوگا جسے ازار کہتے ہیں وہ ڈال دیں. پھر آپ قمیض ڈالیں, آدھی نیچے ڈال دیں اور آدھی پیچھے کر دیں. یہ عورت مرد دونوں کا یہ طریقہ ہے. اب میت کو اٹھائیں اور اس کے کفن کے اوپر رکھیں اور اس کی قمیض اس کے اوپر ڈال دیں. قمیض آپ نے گھٹنوں تک ڈال دی اور جو کپڑا گیلا تھا وہ آپ نے نکال دیا, وہ پہلے ہی نکال دیں, کوئی خشک کپڑا ڈال دیں. یہ کر دیا. اب آپ کفور لیں اور اس کے اعضائے سجدہ پر کفور مل دیں, یعنی ماتھے پر, ناک پہ, ہاتھوں پہ, گھٹنوں پہ, پیروں پہ آپ نے خوشبو مل دی. اب کیا کرنا ہے, ایک کام اور کرنا جو بہت ضروری ہے. اس کے ماتھے کے اوپر انگلی سے, کوئی سیاہی نہیں لگانی, ماتھے پہ اس کے بسم اللہ لکھ دیں اور سینے کے اوپر اس کے لکھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خشک انگلی سے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی سیاہی نہیں لگانی. یہ قبر میں یہ دونوں چیزیں اس کی قبر میں چمکنے لگ جائیں گی. یہ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہ میت لیٹا ہوا ہے تو یہ اس کی الٹی سائڈ ہے, الٹی سائڈ کی پہلی چادر آپ نے بند کر دی اور پھر سیدھی طرف کی وہی چادر اس کے اوپر کر دی اور پھر ادھر سائڈ کا آخری جو کپڑا ہوگا وہ الٹی سائڈ کا آپ نے اوپر بند کیا, پھر سیدھی طرف کا وہی کپڑا اوپر بند کر دیا. یہ مرد کا کفن ہو گیا. عورت کا کفن جب آپ نے قمیض اس کے اوپر ڈال دی, خاتون کو آپ بتائیں گے ظاہر سی بات ہے یا ویڈیو دکھا دیں, تو وہ جب قمیض اس کے اوپر ڈال دی تو کیا کرنا ہے, اس کی جو بالوں کی لٹ ہے وہ 2 لٹیں بنانی ہیں. ایک سائڈ کے بال ادھر آ گئے, آدھی لٹ اس کے ایک سائڈ پر آ گئی, سینے پہ یہ دونوں لٹیں آ گئی. اب اوڑھنی اس کے چہرے پہ ڈال دیں, جو اوڑھنی 1.5 گز کی تھی وہ چہرے کے اوپر یوں ڈل گئے. اسی طرح دونوں کپڑے بند کر دیے, پہلے الٹا بند کرنا ہے پھر سیدھا, تاکہ سیدھا کپڑا اوپر رہے. اور آخر کے اندر عورت کا جو سینے بند کا کپڑا تھا وہ لاسٹ میں پورا کفن بند کر کے اس کے اوپر وہ ڈال دیا. اب نیچے آپ نے چارپائی پہ ڈوری رکھنی ہے بیچ والی, جس سے اس کے جو بازو بھی بیچ میں آ جائیں اور کفن کو آپ نے باندھ دیا اور پیروں کی طرف بھی آپ نے باندھ دیا اور چہرے کے طرف آپ جو ہے وہ چہرہ کھول دیں اور اس کے آس پاس پھول پتیاں رکھ دیں. اس طریقے سے غسل اور کفن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب عورتوں کو ہدایت کریں کہ وہ اس کے پاس جو ہے وہ کسی طریقے سے آہو فغان نہ کریں, شور شرابہ نہ کریں, وین نہ کریں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اور رحمت کے فرشتے جو ہے ایسی جگہ پر نہیں آتے جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں. اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کے اس قضاء پر سبھی صبر کریں تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اور عرش کے فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرماتا ہے. اب غسل ہو چکا, کوشش کریں پاس قرآن پڑھا جائے اس کے اور جلدی سے جلدی اس کی تدفین کے لیے لے جایا جائے, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میت مقصد نیک ہے تو اس کی خیر کی جگہ قبر ہے, اور میت اگر برا ہے تو تم اس کا وزن اپنے اوپر کیوں لے کے بیٹھے ہو. انتظار اتنا کرانا کہ مقصد میت میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ آ کے کرتے کیا ہیں, مقصد اگر جتنے بھی لوگ پہنچ جائیں وقت پر تو ٹھیک ہے, ادروائز زیادہ کوشش کریں کہ جلدی جلدی اس کے لیے جنازے کا اور تدفین کا اہتمام ہو سکے. وقت چونکہ ختم ہو جاتا ہے, آج ہم نے تلقین کرنے کا طریقہ, قریب المرگ شخص کے پاس کیسے بیٹھنا ہے اور اس کو غسل کیسے دینا ہے اور کفن کیسے پہنانا ہے, یہ طریقہ آج کے بیان میں ہم نے سنا. اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو لے کے چلیں گے تاکہ قبر اور نماز جنازہ تدفین اس کو بیان کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہماری جب موت کا وقت جو اللہ نے لکھا ہے جب بھی آئے اچھے حالات اور اچھے ماحول اور اچھے کلمات کے ساتھ ہماری روح قبض عنصری سے پرواز کرے. تو میرے دوستو, ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے
کہ آپ تک علم دین صحیح طریقے سے پہنچے، اور میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں، آپ مسجد میں جلدی آئیں، دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں، مفت میں یہ علم مل رہا ہے، اور آپ کی محبت اور آپ کی وجہ سے میں لاہور سے سفر کر کے آتا ہوں، تو اگر آپ مقصد یہاں پاس بیٹھ کے بھی ٹائم پر نہیں آتے تو یہ ذرا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس، یہ علم دین ہے جو ہمیں چند لمحوں میں کئی مہینے کا مطالعہ ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے، جو ہمیں زندگی میں کام آئے گا یقیناً بلا شک و شبہ۔ تو دوستو الحمدللہ تعالی مسجد صدیق اکبر ہر لحاظ سے منفرد اور مثالی کردار ہمارے علاقے میں، بلکہ آہستہ آہستہ یہ مسجد ملکی سطح تک اپنی پہچان بنا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر علماء کہ صف میں اس مسجد کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب اس مسجد کے 8 مینار ہوں گے اور یونیورسٹی ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی مسجد ایسی بنی ہے کہ جس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔